الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين نور الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں اور یہ آواز رقم کری سے کچھ کم کریں. قابل صد بس ٹھیک ہے. قابل صد اکرام و تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء اعظام، مہمانان گرامی، سرپرست حضرات، برادران اسلام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز طالب علم، میں شکر گزار ہوں اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں، پیکر اخلاص، اپنے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی، جامع المحاسن حضرت مولانا قاری فدا محمد خان صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے آج کی اس تقریب سعید میں مجھے شریک کیا اور آپ حضرات کی زیارت اور منور چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا. میری بارہا دوران سال بھی یہاں حاضری ہوتی رہتی ہے اور میں اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتا ہوں اور بلا شک و شبہ جیسے بھی حضرت بیان میں فرما رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کی عظیم دینی درسگاہ اور اس سرزمین کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور رب ذوالجلال نے زمین کے اس ٹکڑے کو قبول کیا. مرحوم ہمارے حاجی صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے یہ جگہ وقف کی اور اب ان کے صاحبزادے ہمارے محترم بھائی ضیاء الرحمان صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ اخلاص تھا، یہ زمین وقف کرنے والوں کا اخلاص تھا اور پھر حضرت مولانا فدا محمد صاحب دامت برکاتہم کا اخلاص اور ان کی محنت تھی کہ اللہ نے اس جنگل کو منگل بنا دیا اور علم نبوت کا ایسا چشمہ جاری فرما دیا کہ جس سے نہ صرف یہ خطہ بلکہ پورا ملک سیراب اور منور ہو رہا ہے. اللہ ان بہاروں میں اور اضافہ فرمائے. حضرات علماء کرام کا گلدستہ سجا ہوا ہے، کثیر تعداد موجود ہے، مجمع میں ہیں یا جہاں بھی ہیں. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہیں. سب کے نام لینا مشکل ہے. اور پھر
ہمارے جتنے سرپرست اور مہمان حضرات تشریف لائے، ادارے کے معاونین، محبین، دیکھ کر خوش ہونے والے، دعائیں کرنے والے، طلباء کے سرپرست اور والدین، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں شروع میں کچھ گفتگو اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو یہاں تشریف لائے ہیں اور عمومی طور پر مدارس کی خدمات اور اس میں ہماری مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، اور آخر میں اس مشکات شریف کی آخری حدیث کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ آج الحمدللہ مدرسہ عربیہ عبداللہ بن مسعود پنیا سے 47 بچے، 27 بچے حفظ قرآن مکمل کر کے، اور 20 بچے اور نوجوان جنہوں نے یہاں مشکات شریف تک تعلیم مکمل کی درس نظامی کے 7 سال، اور آج آخری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے نے 1 سال کی مختصر مدت میں آپ کو 47 عالم، حافظ اور قاری مہیا کیے ہیں۔ کہو الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہو الحمدللہ، ذرا اور اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ اس طرح بیٹھو جنازے دے بیٹھو، کہو الحمدللہ۔ میں کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے مدارس کے ان پروگراموں میں شریک ہو رہا ہوں۔ ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ یہ مدارس ان حالات میں جن کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، بجلی اور گیس کے بل جنہوں نے بل نکال کر رکھ دیے ہیں، اور دیگر اشیاء خوردنی کی قلت، نامساعد حالات، مشکل حالات میں الحمدللہ ان درسگاہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ علماء نے مسجد کے میناروں سے اذان کہنا نہیں چھوڑی، اپنے مطالبات کے حق میں انہوں نے ہڑتال نہیں کی، درسگاہوں کو تالا نہیں لگایا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے قوم کا رشتہ قرآن سے، کلمے سے، دین سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ کہو الحمدللہ۔ 1992 کا سیلاب ہو یا 2005 کا زلزلہ ہو یا موجودہ کرونا کے حالات ہو، ان حالات میں مدارس نے اپنی پوری کارکردگی، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں کو جو خون پسینے کی کمائی سے ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اس اجر و ثواب میں آپ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے تعاون کیا، عمارت بنا کے دی، آپ نے قالین بچھایا، آپ نے پنکھے لگائے، آپ نے خورد و نوش کا انتظام کیا، طلباء کی ضروریات میں تعاون کیا، ان علماء نے بھی آپ کو مایوس کہ آپ تو سارا سال تعاون کرتے رہے، اور سال کے آخر میں محتمم صاحب کہیں حاجی صاحب آپ نے تو تعاون کیا، لیکن اس سال حافظ تیار نہیں ہو سکے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے اگلے سال کچھ کارکردگی دکھائیں اور حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پالیں۔ بالکل نہیں ہوا۔ کورونا کے ان حالات میں پچھلے 3 سال کورونا کے سال رہے، اور ان 3 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ دفتر جزوی یا کلی طور پر بند رہے، کارخانے بند رہے، ملیں بند رہیں، سکول بند رہے، کالج بند رہے، یونیورسٹیاں بند رہیں، مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، اور قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسے کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئی ہیں کہ مدرسہ کھلا رہا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی ادویات کی دکانیں اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے، تھا یا نہیں تھا؟ غذا فراہم کرنے والے ہوٹل اور سٹور کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا
جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے ادارے بھی کھلے رہیں گے، انہوں نے فیصلہ کیا جسمانی غذا فراہم کرنے والے مراکز کھلے رہیں گے، رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی، قرآنی، علمی، اخروی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا تھا، کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ جب کورونا کی دوسری لہر شروع ہوئی، وفاقی وزیر تعلیم، سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری لاہور میں میٹنگ ہوئی۔ وہ کہنے لگے ریاست کا فیصلہ ہے، تعلیمی ادارے بند، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، لہذا یہ بھی بند ہوگا۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، وہاں آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، اور آپ نے بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں کے طلباء کو بھیجا ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں اللہ کرے شفقت محمود صاحب وزیر اعظم بن جائے۔ وہاں تو آپ نے یہ کیا ہے، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے حفظ ہوئے ہیں اور پھر 3 مہینے چھٹی کر کے آئے، ہم کہیں کہ اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے، وہاں بغیر امتحان کے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہیں، لہذا مدرسہ کھلا رہا، اور کورونا کے سال میں بھی ان مدارس نے قوم کو 1 لاکھ حافظ مہیا کیے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آپ غور فرمائیں، ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ نے ہمارے ذمہ پاور پلانٹ لگانا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، سڑکیں پکی کرنا، پل بنانا، ایکسپورٹ امپورٹ، مہنگائی کنٹرول کرنا، کرنسی کی ویلیو ٹھیک کرنا، یہ کام آپ نے ہمارے سپورٹ نہیں کیا۔ قوم نے ہمارے ذمہ حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، جمعے کو خطبہ دینا، نماز پڑھانا، جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، حلال اور حرام کی تمیز بتانا، یہ کام قوم نے ہمارے سپرد کیا۔ مسلمانوں سچ بتاؤ، علماء یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ان بوریوں چٹائیوں پر بیٹھ کر کہیں کچی عمارت میں، کہیں پکی عمارت میں، کہیں جھونپڑے میں، کہیں بجلی کی روشنی میں، کہیں دیے اور لالٹین کی روشنی میں، کہیں بوری پر، کہیں چٹائی پر، کہیں قالین پر بیٹھ کر الحمدللہ یہ ملا آج بھی قوم کے 35 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سعودی عرب میں 1 سال میں قرآن کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ان بوریا نشین اور درویشوں کی برکت سے 1 سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا، بولو اس میں قوم کو کوئی محتاجی، کوئی پسماندگی، کوئی پریشانی، کوئی لوڈ شیڈنگ، کوئی قلت، اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جیڑا تسی نہیں کرتے ہو نا ساڑھے ذمہ کا بھی، وہ بھی کر کے دیکھو، انشاءاللہ پاکستان ترقی کی معراج پر پہنچ جائے۔ ادھر تو کہتے ہیں نا ہماری صاحب بہت کتا کام نے ایک وقت تو تسی در کے در آگئے کیسے اللہ کرو اللہ کرو بس یہ کہہ کر ہم نے اچھے لوگوں کا راستہ روک دیا، گندے اور کرپٹ لوگوں کی ہم نے حوصلہ افزائی کی، ان کی پشت پناہی کی، تو نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جوتے پڑ رہے ہیں، ہم اسی کے مستحق تھے۔ شیخ سعدی نے لکھا نا، کسی گاؤں میں رات کو کچھ مسافر پہنچے، کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، ان مسافروں نے پتھر اٹھا کر کتوں کو مارنے کی کوشش کی، تو پتھر برف کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے جمے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ نہ لگ سکے، تو وہ مسافر کہنے لگے اس بستی کے لوگ عجیب لوگ ہیں، کتوں کو کھول رکھا ہے، پتھروں کو باندھ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر ہم نے ان کا راستہ روک دیا، اچھے لوگوں کا، اور کرپٹ لوگوں کو آگے لے آئے۔ اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہم، دامن سارا ہی تار تار ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ خیر میں اتنی ضمنی بات آ گئی، عرض کر رہا ہوں جو کام آپ نے سپرد کیا، علماء نے بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کو اس کی ترقی کی معراج پر پہنچایا۔ پورا عالم اسلام، اسلامی اور عرب دنیا مل کر قرآن کے اتنے حافظ تیار نہیں کرتی جتنے اکیلے پاکستان میں ہوتے۔
سبحان اللہ. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے نا، تو کبھی ہم تیل مانگتے ہیں، کبھی پیٹرول مانگتے ہیں، کبھی ڈیزل مانگتے ہیں، کبھی پیسے مانگتے ہی رہتے ہیں. کوئی آگے اسی جگہ پہ آپ پلے پہ گیا، مانگتے ہی رہتے ہیں. ہمیں ہر چیز مانگی، لیکن آپ نے کبھی سنا ہو کراچی سے لے کر خیبر تک، چمن کے بارڈر سے لے کر گلگت کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک، پاکستان کی کسی صوبے سے، کسی ڈویژن سے، کسی ضلع سے علماء نے اعلان کیا ہو، سعودی عرب سے اپیل کی ہو، رمضان قریب آ رہا ہے، آپ عرب ہو ہم عجم ہیں، ہمیں رمضان کے لیے 10,000 قاری اور 5,000 عالم بھیج دیں؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں. کبھی اپیل کی ہو؟ حضرت نے اپیل کی ہو، قاری نعیم الرحمان صاحب نے، مولانا عبدالعزیز صاحب نے، دیگر علماء نے آپ کے شہر سے کبھی اپیل کی ہے؟ بولو. نہ صرف یہ کہ سعودی عرب سے ہم نے اپنے شعبے میں کوئی مدد نہیں مانگی، بلکہ اس وقت بھی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں 80% قرآن پڑھانے والے پاکستانی قاری ہیں. سبحان اللہ. صرف جدہ میں 6,000 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں. تو الحمدللہ علماء نے آٹے کی ایک مٹھی مانگ کر، دروازے پر دستک دے کر، پائی جمع کر کے الحمدللہ پاکستان کو اپنے شعبے میں ترقی اور عزت کی معراج پر پہنچا. اور الحمدللہ اس وقت بھی قوم کے 35 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینوں کو الحمدللہ یہ مدارس قرآن و سنت کے نور سے منور کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ وہ دولت جو مدارس میں دی جاتی ہے، ان مدارس نے قوم کو اجتماعیت دی ہے، قوم کو اکٹھا کیا ہے. ایک چھت کے نیچے پنجابی ہے، پٹھان ہے، سرائکی ہے، کشمیری ہے، بلوچی ہے، ایک چھت کے نیچے سارے لسانی علاقائی تعصبات کو ختم کر کے ان مدارس نے قوم کو اجتماعیت دی ہے اور امیر اور غریب کا فرق ختم کیا ہے. جس بوری اور چٹائی پر ارب پتی کا بچہ پڑھتا ہے، اسی بوری اور چٹائی پر غریب کا بچہ بھی پڑھتا ہے. سارے تعصبات کو ختم کیا، اجتماعیت دی، اور الحمدللہ ان بچوں کو ادھر دیکھو، ان بچوں کو لازوال دولت دی. یہ جو آج 27 بچے جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہے، ان کے والدین سرپرست تشریف فرما ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ خوشیاں نصیب کرے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے، کسی خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں اللہ ان کی اولاد کی پسلیوں میں اپنی وحی محفوظ کرے. اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی اعزاز نہیں کہ آپ کے لخت جگر کے سینے میں اللہ نے وحی کے علوم محفوظ کیے. اس نے مشکات شریف پڑھی، اس نے درس نظامی پڑھا، اور آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. کسی خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے. بولو نہیں. یہ بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، یا جو بھی قرآن یاد کر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. حافظ صاحب. بولو نا. حافظ صاحب. حافظ کو کیا مانے گا؟ محفوظ حفاظت کرنے والا. حافظ کا مانا جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. جس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے وہ محفوظ. صدر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، صدر صاحب محفوظ ہیں. وزیر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، وزیر صاحب کیا ہے؟ محفوظ ہے. اب دیکھو قرآن کیا کہتے ہیں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حافظون حافظ کی جمع ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا رب کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں. یا اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، تیرے محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے چھوٹے طالب علم جن کی بستیوں میں قرآن محفوظ ہے، انہیں بھی تو حافظ کہا جاتا ہے. میرا رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ میں ہوں، لیکن جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ مجھے اتنی محبوب ہیں کہ پیار سے میں ان کو بھی حافظ کہہ دیتا ہوں. اپنے نام پر ان کا نام رکھ دیتا ہوں. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. آج یہ اعزاز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. دنیوی بھی چھوٹا سمجھ سکتا. اچھا جی برگیڈیئر صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، اچھا جی یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ہاں یہ انجینئر ہیں. ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں ان کا ریک اور ان کا عہدہ منصب
سن کر، حالانکہ وہ منصب اور وہ اعزاز کسی دنیوی ادارے نے دیا ہے، یہ اعزاز میرے رب نے دیا ہے۔ آپ اور ہم بڑے اچھا کیا آپ ذات ادھر بیٹھو ادھر جو آپ کو اور مہمان آ گئے، آپ تو اتنے ہلکے انداز میں ہم ان کو لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ اعزاز ہے جو رب نے دیا ہے، اور یہ وہ لازوال دولت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ ہمارے ہاں دارالعلوم فاروقیہ میں ہمارا مؤذن ہے، وہیں کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، ناظرہ پڑھاتا ہے، اذان بھی کہتا ہے، بڑا مزے کا آدمی ہے۔ اس نے بیریا ٹاؤن اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ مجھے بیریا ٹاؤن میں امام لگوا دو۔ رشتہ دار نے بلایا، کرنل صاحب سے ملوایا، کرنل صاحب نے کہا قاری صاحب مغرب کی نماز پڑھاؤ۔ قاری صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، آواز اچھی ہے، یہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد کرنل صاحب کہنے لگے قاری صاحب ہم آپ کو رکھ لیں گے، لیکن فی الحال امام کی پوسٹ نہیں ہے، میں آپ کو مالیوں میں بھرتی کر لیتا ہوں، پودوں کو پانی شانی لگایا کرے، اور جب امام کی جگہ آئے گی تو پھر میں آپ کو امام رکھ لوں گا۔ تو کرنل صاحب سے کہنے لگا اگر میں آپ کو کہوں کہ پودوں کو پانی لگائیں، آپ لگائیں گے؟ اس نے کہا میں تو نہیں لگاؤں گا، میرے تو سٹیٹس کے خلاف ہے۔ اس نے کہا تیرے سٹیٹس کے خلاف ہے تو میرے سٹیٹس کے خلاف نہیں ہے، کل قیامت کے دن تجھے نہیں کہا جائے گا کرنل صاحب رینک گنتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، مجھے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ سٹیٹس میرا ہے یا تیرا ہے؟ کرنل صاحب کا دماغ صاف کر دیا اس نے۔ میں نے عرض کیا یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ان اداروں کی برکت سے ان بچوں کو نصیب کیا۔ اور میرے ایک بچہ ابھی وقت نہیں تھا ورنہ یہ پڑھتے، آپ یقین کریں 2.5-3 سال ان بوریوں اور چٹائیوں پر بچے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عجم نہیں ہے بلکہ کسی عرب ملک کے رہنے والے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر کوئی آدمی دوسری زبان بولتا ہے تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے یا نہیں کہ ان کی مادری زبان کیا ہے؟ پٹھان بولے گا دیکھ وہاں پہ 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے، ان کی مذکر مانس کبھی ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے مولانا ہمارا اکثر کوڑا کھٹا کر کہنے لگے ہمارے یہاں کوڑا بھی پنجاب سے کسی کا مہمان آیا، میزبان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میزبان کو اردو ٹھیک نہیں آتی تھی، میزبان کہنا تو یہی چاہتا تھا کھاؤ شرم نہ کرو اپنا گھر سمجھو، کہتے کھاؤ تم کو شرم نہیں آتی اپنا گھر سمجھو۔ اب اس نے کیا کھانا کھانا تھا تو فوراً پتہ چل گیا کہ اس کی اپنی مادری زبان کیا ہے۔ کشمیری بولے گا تو کشمیر والے آخر کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں، حضرت حسین، بخاری شریف، بخار، گزارش۔ ہمارا بھائی علاقہ اٹک ہے تو ہم اٹک والے آخر کے ماقبل کو سما دیتے ہیں، اٹک جاتو کرنل، فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کی۔ کوئی بھی بولتا ہے، یہاں تک کہ انگریزی بولتے ہیں۔ میں مدرسہ پڑھنے سے پہلے ایئر فورس میں تھا، وہاں زیادہ تر انگریزی بولی جاتی ہے، تو ٹریننگ کے دوران صبح جب یونیفارم بار بار چیک کرتے ہیں انسٹرکٹر، تو سرگودا کا ایک انسٹرکٹر ایک ٹریننگ سے ٹریننگ کرنے والے سے انگریزی میں کہتے ہیں وہ کٹ یور مسٹیچز ہوئے، اس کی مونچھیں بڑی، کٹ یور مسٹیچز ہوئے۔ اس نے کہا سر میرے پاس کینچی، تو پرچیز کرو نا، کینچی نہیں ہے تو۔ اب بول تو انگریزی رہا ہے لیکن سرگودا کے لہجے میں جھٹکے دے دے کر بول رہے ہیں۔ کوئی بھی اپنی آبائی زبان، آپ ہزارے کے لوگ اردو بولتے ہو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہزارے کا ہے، جنوبی پنجاب کا سرائکی بولے گا فوراً پتہ چل جائے۔ کوئی بھی اپنی مادری زبان چھوڑ کر دوسری زبان بولتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں قربان جو قرآن کی زبان پر، اہل جنت کی زبان پر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، پشتو بولنے والا، ہندکو بولنے والا، سرائکی بولنے والا، کشمیری بولنے والا ان بوریوں اور چٹائیوں پر 3 سال بیٹھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عجم نہیں ہے، عرب ہے، یہ پاکستان کا نہیں، کسی سعودی عرب، کسی عرب ملک کا رہنے والا ہے۔ اس پر محنت کس نے کی؟ ان مدارس نے کی، ان علماء نے کی۔ صبح سحری سے لے کر رات گئے تک ایک مدرسے کا استاذ پرائمری سکول کے ٹیچر سے، پرائمری سکول کے ٹیچر کی تنخواہ بھی 1 لاکھ پلس حاصل ہوتی ہے، بس اوقات اس سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے اپنے ارمانوں کو سینوں میں دفن کر کے صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اپنے خون جگر کو جلا کر الحمدللہ ان بچوں کی تربیت دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ مدارس آپ کے محسن ہیں، یہ علماء آپ کے محسن ہیں جو آپ کی نسلوں کو سنبھال رہے ہیں۔
آپ تو داخل کرانے کے بعد کئی سال میں آج تو حضرت نے بلایا تو آپ ہیں، ورنہ کتنے والدین سال کے دوران آتے ہیں، کتنے والدین پوچھتے ہیں، سکول چھوڑنے جائیں گے، لینے جائیں گے اور فیسیں جمع کرائیں گے، یونیفارم کا خرچہ دیں گے، ٹیوشن خرچہ دیں گے، ایگزیبیشن فیس دیں گے، پتہ نہیں کتنی قسم کی فیس. اور یہاں تو پہلے دن بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی ہمارے یہاں آیا، بچہ داخل کرانے کو کہنے کا استاد جی تس دے حوالے تھے، اللہ دے حوالے سے میں پھر نہیں آ سکتا جی. آج بھی میں بڑی مشکل نہ آیا جی، اور واقعہ تو نہیں آتا تھا. ایسا سچا ہوتا ہے وہ، ہاں کہ واقعہ تھا اس بات میں بہت سچا ہوتا ہے، نہیں آتا بالکل. ایک آدمی ہمارے یہاں خان صاحب نے اپنا بچہ داخل کرایا نواسا حفظ میں. جس دن داخل کرانے آئے تھے تو ساتھ آئے تھے. 3 سال کے بعد اس کے حفظ مکمل ہوا. قاری صاحب نے اطلاع کی آج اس کی دعا ہے. اور پھر 3 سال کے بعد دعا والے دن آئے اور مجھے ملے اور کہے کہ معذرت معاف کرنا میں تھوڑے دیر لیٹ ہوئی گیا. میں کہا جی اتنے تو لیٹ نہیں، صرف 3 سال لیٹ ہے. میں صاحب کہہ رہے کہ تسی آئے سو آئے پھر تسی تشریف لائے، بڑی مہربانی کرو. یہ حال ہے ہمارا. اور پھر وہاں ایک آدمی مجھے ملا دبئی میں، کہنے ایک میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میں اس پر مہینے کی 50,000 خرچ کرتا ہوں. ایک کالج میں پڑھتا ہے، اس پر مہینے کی 25,000 خرچ کرتا ہوں. اسی آدمی کا ایک بچہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، کبھی اس نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. حالانکہ میرے دوستو آپ کی دولت تو یہ بچے ہیں، یہ بچے ہیں کہ جو علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں. جس دن آپ کی ATM مشینیں جواب دی جائے گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، اس دن یہ دولت آپ کو کام دے گی. یہ بچے آپ کا صرف بڑھاپے کا سہارا نہیں، قبر اور حشر کا سہارا ہے. اصل دولت یہ ہے. ہمارے قریب ایک ایسے جو صاحب نے اپنے بچے کو قرآن مجید یاد کروایا، اور جس دن ان کا انتقال ہوا میں نے دیکھا ایک بیٹا کرسیاں لگا رہا ہے، دوسرا بیٹا شامیانے کا انتظام کر رہا ہے، یہ بیٹا مسلسل ان کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ دولت ہے اصل جو انہوں نے سمیٹی ہے. تو میرے بزرگوں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، اپنے بچوں کے لیے انہوں نے صحیح مستقبل اور صحیح تعلیم کا انتخاب کیا ہے. دنیوی اعتبار سے بعض لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں نا کہ اگر ان سے ہاتھ بھی کوئی ملائے نا تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کے بعد واپس اپنی انگلیاں گن لینا کہ 5 واپس آ گئی ہیں، یہ قدم رکھ لیا ہے. اتنے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت کے معاملے میں گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ نے اپنی اولادوں کے لیے اللہ کے فضل سے صحیح رخ کا انتخاب کیا ہے، اور صحیح تعلیم علم نبوت کی وہ دولت جو آپ کو میدان حشر میں بھی کام آئے گی. باقی تو ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا، بڑا فرعون اور متکبر قسم کا. وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے، کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی. ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا. اسے بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں. اس درویش نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں. اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں. کتنی زمین ہے تیری؟ اس نے کہا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو. اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. ساری دولتیں یہی رہ جائیں گی. میرے دوستو سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی کھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، سر پر لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا. ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں. لیکن قرآن کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی. اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائیں گے پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ. یہ اعزاز کسی اور کے لیے ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جنرل صاحب رہے گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. ڈاکٹر صاحب جتنے اسپیشلائزیشن کے کورس کیے گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. ٹرانسپورٹر صاحب گاڑیوں کے مالک گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. ہاں سوسائٹیوں کے مالک جتنے جائز ناجائز قبضے کیے ہیں گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. ہاں کسی سے نہیں، اس سے کہا جائے گا جس کے سینے میں اللہ کو پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ.
پڑھنا شروع کرے گا، ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ بلند جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، یہ دولت دی ہے، اس کو اپنے لیے اصل سرمایہ سمجھیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان پر خرچ کریں، اور پھر خصوصیت سے یہ ادارے آج کل کے حالات میں ایک عرصے سے چل رہا ہے، ان دینی مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے اس کے یہ 35 لاکھ بچوں کو تعلیم دے کر ملک کی شرح خواندگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حکومت کا ایک پائی پر خرچ نہیں ہوتا، لیکن یہ کم وقت شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے گورے انگریزوں کی روحانی نسل، کالے انگریز ان سے 2 قدم بڑھ کر ایوب خان کے زمانے سے آج تک کبھی کم کبھی زیادہ ان مدارس کے خلاف جال بنتے رہتے ہیں، کبھی کس انداز میں یہ دقیانوس ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ ہم نے بارہا مذاکرات کی میز پر کہا، جیسے ابھی مولانا فرما رہے ہیں، ہمارا سارا کام کھلی ہوئی کتاب ہے، دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے، ہمارے مدارس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ بعض مدرسوں کے دروازے ہیں ہی کوئی نہیں۔ آپ دن کو آئیں، شام کو آئیں، رات کو آئیں، یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مدارس اسلام کے مراکز ہیں، سلامتی کے مراکز ہیں، امن کے مراکز ہیں، محبت کے مراکز ہیں، یہ تعصبات کو دفن کرنے والے ہیں اور یہ بدامنیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں آپ ہمارے امتحانات میں آ کر دیکھیں، ہم ان کو دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، وہاں یونیورسٹیوں میں پولیس نے مورچے بنائے ہوتے ہیں، طلباء کی آپس میں لسانی تعصبات کی بنا پر بلوچی، پٹھان اور دیگر کی لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، ہاسٹلوں میں بند کیا جاتا ہے، امتحانی عملے کو یرغمال بنایا جاتا ہے، سپرنٹینڈنٹ کو باتھ روم میں بند کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہم کراچی سے لے کر خیبر تک 2500 امتحانی مراکز میں آپ آ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان نہیں فرشتے امتحان دے رہے ہیں۔ کوئی پولیس نہیں بلانا پڑتی، کہیں ہاسٹل خالی نہیں کرانا پڑتے، یہ کیا ہے؟ کہیں امتحانی عملے کو باتھ روم میں بند نہیں کیا جاتا۔ ان مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، امن کی تعلیم ہے، سلامتی کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، ادب کی تعلیم ہے، اور یہی علم ہے کہ جس سے انسان بنتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنی اولادوں کو جس راستے پر چلایا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی خیروں کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی برکتوں کا راستہ ہے، اور دنیا میں بھی یہ مدارس مقناطیس ہیں اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کے لیے، اور ڈھال ہیں عذابوں کو دور کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں سوئٹزرلینڈ کی خاتون سفیر ایک مدرسے میں آ گئی، اس کے حفظ کی درسگاہ میں لے جایا گیا، جہاں بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اپنے عملے کے ساتھ وہ 10 منٹ کھڑی رہی، سنتی رہی، بچے پڑھتے رہے، پھر کہنے لگی بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس سے بتایا گیا ہماری ہولی بک، مقدس کتاب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں سمجھتی، عربی نہیں سمجھتی، یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن میری زندگی کے 50 سال گزر گئے عیش و عشرت میں، مجھے وہ سکون نصیب نہیں ہوا جو 10 منٹ میں نصیب ہوا۔ میں محسوس کرتی ہوں میرے دل پر کوئی چیز اتر رہی ہے جس سے میرے دل کو اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میرے ساتھی بھی یہ سمجھتے ہیں ان کے دلوں پر کوئی چیز اتر رہی ہے جس سے ان کے دلوں، وہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیتی ہے۔ دنیا والوں، آپ خوش قسمت ہو عبداللہ بن مسعود کی وجہ سے تم پر رحمت کی چادر پڑی ہوئی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ صبح سحری سے لے کر رات گئے تک یہ معصوم اور مسافر بچے اللہ کی رحمتوں کو کھینچتے ہیں، ان کی معصومیت پر فرشتوں کو رشک آتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ مدارس، اس کے میں کہتا ہوں ان مدارس کو مضبوط کرو۔ آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا قلب مسجد سے، مدرسے سے، گاڑی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے، اسلامی معاشرت سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو کہ ہم اس قلب کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔
ایک بات میں آپ سے آخر میں کہتا ہوں، بیوی بچے آپ کے ہیں، دکان آپ کی ہے، دفتر آپ کا ہے، زمین آپ کی ہے، مارکیٹ آپ کا ہے، آپ کی ہے، باغ آپ کا ہے، ٹیوب ویل آپ کا ہے، مدرسہ تو میرا ہے، مولانا فضا محمد صاحب کا ہے، قاری سعید صاحب کا ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا ہے، قاری نعیم الرحمان صاحب کا ہے، نواز تشریف پر آپ کو تو نہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں ایک دفعہ تو سکتہ تعریف کرتا ہے سب پر، پھر 2-4 منٹ بعد ایک کہتے نہیں ہمارا بھی ہے، پھر 2 منٹ بعد نہیں ہمارا بھی ہے، پھر 3 بولتے نہیں ہمارا بھی ہے، پھر 5-7 منٹ بعد نہیں ہمارا بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بیوی بچے دکان مکان زمین باغ ٹیوب ویل آپ کا ہے، مدرسہ تو آپ کا نہیں نا؟ ہمارا ہے۔ ان کو ایسے سمجھا ہے آپ کا ہے، جی ہمارا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ثواب تو آپ پہلے سے سمجھتے ہیں الحمدللہ، تبھی تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں نا، ثواب سمجھتے ہیں تبھی تو بچوں کو بھیجا ہے نا، ثواب سمجھتے ہیں تبھی تو تعاون کرتے ہیں نا، ثواب کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ نیت کریں بیوی بچے دکان مکان مارکیٹ زمین باغ میرا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ مدرسہ بھی میرا ہے، اس میں پڑھنے والے بچے میرے روحانی بچے ہیں، 4 بچے میرے نسلی ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں، ایک میرا روحانی بیٹا وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود میں پڑھ رہا ہے۔ کون یہ سمجھتا ہے کہ آج کے بعد ہم اس انداز میں مدرسے کو اپنا سمجھیں؟ انشاءاللہ اس انداز ہاتھ کھڑے کرو جن کو سمجھ آئی ہے، ایسے تو یہ کہہ کی نہیں۔ اچھا ذرا اچھا کرو، میں ووٹ نہیں لینا پڑے سب کے لیے۔ اب اگلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اپنا پلازہ شروع کرتا ہے نا تو کہتا ہے استاد جی کروڑوں نا کی مردانی بادشاہوں میں مہنگائی بہت ہوگی اور مانی کر کرو، مسجد مدرسہ کا آتا ہے نا معاملہ، کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، کوئی نہیں سیکھتا قطرہ قطرہ دریا تھوڑا تھوڑا کوئی نہیں، ایک دم تو پھر قطرے پر کیوں آتا ہے، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس کو اپنا نہیں سمجھ۔ میں کہتا ہوں اس کو اپنا سمجھو، ان بچوں کو روحانی بچوں کو اپنا بچہ سمجھو، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے نا اس کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت۔ میں کہوں خان صاحب چودھری صاحب تمہاری بیٹے کا رنگ بڑا پیلا ہو رہا ہے، علاج کہتا ہوں مولی صاحب میرا اپنا بیٹا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں کتنے اس کے ٹیسٹ کرا چکا ہوں، فلاں جگہ سے علاج کراؤں۔ یہ خان صاحب یہ آپ کے مکان کو پلستر کے رہتا رکھے، اور مولی صاحب میرا اپنا مکان ہے نا، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا۔ جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ علماء اپیل کریں۔ آپ کہیں مولانا فدا صاحب مشکات میں نہیں پڑھا سکتا، ہدایہ میں نہیں پڑھا سکتا، مسلمان ہوں، دال روٹی کا انتظام تو میں کر سکتا ہوں، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو مجھے بتائیں، بلکہ بتائیں کیا آپ کو خود معلوم ہے گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور مدرسے میں یہاں سینکڑوں ہزاروں 450 بچے پڑھ رہے ہیں تو کتنا خرچہ ہے۔ ہم خود اس کی فکر کریں، اپنی چیز کی آدمی خود فکر کرتا ہے، دوسرے کا انتظار۔ ریل کی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہو نا، پلیٹ فارم پر ریل آ کر رکے، کھڑکی سے اجنبی آدمی پوچھے جھانک کر کوئی ہے جگہ، کوئی جگہ نہیں، نظر نہیں آتی، 3 بندے کی سیٹیں 3 بیٹھ کھلے ہو جائے، وہ اور چوڑے ہو کر بیٹھ گئے، کوئی جگہ نہیں، وہ اور چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں گے، وہ چلا گیا، پھر تینوں کا جاننے والا آ گیا، کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ، وہ بڑی جگہ دل چوڑی چاہیے، آ جگہ بڑی جگہ، نالو نال ایک دوسرے کو تھکا مارے گا، دوسرا جگہ 3 کی تھی لیکن چوتھے کو بٹھا لیا، کب؟ جب اپنا سمجھ، چوتھے کو بٹھا لیا کب؟ جب اپنا سمجھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا سمجھیں، آج کے بعد کون یہ نیت کرتا ہے مسلمان؟ آپ کو اکثر ایسے ہیں جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے تو بھی وہ تو اپنا نسبی بیٹا ہے، آپ یہ نیت کریں ایک میرا نسبی بیٹا ہے جو یہاں پڑھ رہا ہے، ایک میرا روحانی بیٹا، یا نہیں بھی پڑھا تو بھی آپ نیت کریں ایک میرا روحانی بیٹا ہے جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کی ضروریات کی میں اسی طرح فکر کروں گا جیسے اپنے نسبی بچے کی فکر کرتا ہوں۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ سب کی نیت ہے نا۔
اب مولانا فدا صاحب کو ترغیب نہ دینی پڑے، یہاں کے کسی استاد کو ترغیب نہ دینے، آپ خود آ کر۔ اور میرے دوستو، یہ مہمانان رسول کے ساتھ تعاون، علامہ طبری رحمہ اللہ مورخ اور محدث گزرے، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ کسی گاؤں میں خرچے کا انتظام ختم، گاؤں میں پڑھتے تھے، خرچہ ختم ہو گیا، ہم نے بستر باندھے، اپنے علاقے میں جائیں، خرچے کا انتظام کریں، پھر واپس آئیں گے۔ جانے لگے، ایک یہودی دکاندار نے ہمیں روک لیا، کہنے لگا تم نہ جاؤ، تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ ہمیں شرم آئی، پڑے قرآن اور خرچہ یہودی سے لیں، ہم چپ کر گئے۔ اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، میرا یقین ہے آسمانی کتاب پڑھنے والوں کی خدمت اللہ کو بہت محبوب ہے، میں تمہیں خرچہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وہ خرچہ دیتا رہا، ہم نے تعلیم مکمل کی۔ علامہ طبری کہتے ہیں میں گھر آیا، گھر والوں کا پہلے تم حج کرو پھر تمہاری شادی کریں گے۔ کہنے لگے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دور سے دیکھا کہ وہ یہودی بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں لپک گیا۔ آپ وہ فلاں دکاندار نہیں جو میں خرچہ دیتے؟ کہا وہی، آپ نے یہودی تھی، آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے میں نے تم لوگوں کی خدمت کی، اللہ نے عجیب معاملہ کیا، تم لوگ چلے آئے، ایک رات خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تم کب تک یہودی رہو گے، تمہارا نام تو جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ صبح بیوی سے ذکر کے اس نے کہا واللہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ بیٹے بیٹیاں اٹھے، انہوں نے کہا یہ خواب ہم نے بھی دیکھا ہے۔ کہا ہم گھر کے 16 افراد ایک ہی رات میں سب نے یہ خواب دیکھا، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اب سب کو لے کر میں حج کے لیے آؤں۔ میرے دوستو، یہودی قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرے، یوں نوازا جائے، میرے نبی کو امتی کرے گا کتنا نوازا جائے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمارے مالوں میں جیسے بچوں اور بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، دیگر رشتہ داروں کا حق ہے، یہ میرے محسن ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میں کسی کے کہنے کے بغیر خود اپنی کمائی میں ان کے لیے حصہ مقرر کرنا اپنے لیے سعادت اور ان کا احسان سمجھوں گا، اپنا احسان نہیں ان کا احسان سمجھوں گا۔ اس کی کون نیت کرتا ہے؟ سب کی نیت ہے، اور سمجھ آئی تو آپ تھوڑا تلے ہو گیا، ہاتھ اوپر کرو نا، پہلے تو بڑا اونچا کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے اور اس ادارے کی بہاروں میں اللہ اضافہ فرمائے، ان بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب یہ مشکات شریف کی آخری حدیث جو ہمارے ان طلباء نے پڑھی ہے، اور میں اس کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ بعض میں حکیم اپنے والد حکیم سے، اور وہ اپنے والد یعنی باز کے دادا سے، ان باز ابن حکیم ان ابی ان جدی ہی، یعنی باز کے دادا سے نقل کر رہے ہیں۔ حکیم اپنے والد معاویہ یعنی باز کے دادا سے نقل کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ قال انتم تتمون 70 امتاً، فرمایا تم 70 امتوں کی تکمیل کرتے ہو، 70 امتوں کو تم تمام اور پورا کرتے ہو۔ انتم خیرھا و اکرمھا اللہ تعالی، تم ان سب امتوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے بہتر ہو۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت ہے۔ اب تھوڑا سے اس حدیث کو متعلق پہلی بات تو یہ ذرا طلبہ باقی حضرات بھی سنیں، آپ کو سمجھ آتی رہے گی، میں آسان کر کے بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 باتیں فرمائیں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، یعنی اوامر کا حکم کرتے ہو، خیر کی باتیں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نواہی اور منہیات سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان۔ خیر امت کا ذکر کر کے فرمایا کہ خیر امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بعض مفسرین نے فرمایا ہے اخرجت من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں جنم ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون
معروف و تنہون عن المنکر، میں نے عرض کیا معروف کے حکم دیتے ہو، اوامر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، اور منہیات سے اور برائیوں سے کیا کرتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر کیا کرتے ہو۔ تین باتیں ذکر فرمائی خیر امت کے لیے۔ تم خیر امت ہو اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے پلازے بناتے ہو، بڑی بڑی مارکیٹیں بناتے ہو، ہاں بڑے بڑے تم ڈیم بناتے ہو، بڑی بڑی تم شاہراہیں بناتے ہو، یہ نہیں۔ خیر امت کے ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کتنی وجوہات ذکر کی، بولو۔ پہلی کیا، معروفات کا اور نیکی کا حکم کرتے، دوسرا منہیات سے منع کرتے، اور تیسرا اللہ پر۔ اور پھر یہ بھی غور فرمائیں کہ دو باتیں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کو مقدم کیا ہے، اور ایمان باللہ کو کیا کیا ہے، مؤخر کیا۔ اس کی وجہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، آیا اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، پہلے تم بہترین امت تھے، یا اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق ہمیشہ سے ہے، استمرار اور دوام ہے کہ تم ہمیشہ بہترین امت ہو۔ کب سے تم بہترین امت ہو؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تم اللہ کے علم ازلی میں، اللہ کے علم ازلی میں تم بہترین امت ہو، اللہ کے علم میں پہلے سے، علم ازلی میں تم بہترین۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تیسری بات یہ کہ تم، دوسری بات یہ کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ تم بہترین، دو باتیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں برابر تمہاری صفات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ سمجھ آئی بات کہ خیر امت کہ یہ جو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ ہے، یا اس میں استمرار و دوام ہے؟ اس کے متعلق مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے علم ازلی میں بہترین، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لوح محفوظ پر یہ بہترین، اور تیسرا قول یہ ہے کہ برابر پہلی امتوں میں اس امت کی صفات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ یہ بہترین۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کنتم خیر امت، یہ کنتم کے اندر یہ جو کانا ہے یہ سارا کے معنی میں، اور اس کے اندر اور کنتم کے اندر جو ہے وہ گویا یہ انتم کے معنی میں ہے، اور اس میں دوام اور استمرار ہے، جیسے وکان اللہ غفور رحیم، اس میں دوام اور استمرار ہے، اس کے اندر بھی دوام اور استمرار ہے۔ تم ہمیشہ بہترین امت ہو، ہمیشہ سے اللہ کے علم ازلی میں بھی بہترین ہو، لوح محفوظ پر بھی بہترین ہو، پہلی امتوں کے تذکروں میں بھی تم بہترین ہو۔ آیا پھر اس کی بہترین امت کا مصداق کون ہوگا؟ اس کا مصداق، یہ تو میں نے زمانے کا ذکر کیا کب سے بہترین، اب اس کا مصداق کنتم خیر امت، اس کا مصداق کون ہے؟ آیا قرن اول کے لوگ ہیں یا آج کے دور کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا تعلق اول امت کے پہلے طبقے کے ساتھ ہے، خیر القرون کرنی پہلے طبقے کے ساتھ ہے، بعد والوں کے ساتھ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن جمہور محدثین اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کہ جو کام ہمارے یعنی صحابہ کے زمانے میں جو کام ہوئے، جو کام امت بعد میں بھی یہ کرے گی، بعد والی بھی اگر امت یہ کام کرے گی وہ بھی بہترین ہو جائے گی، اس کے مصداق وہ بھی ہوگی۔ اور حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے دین کی دعوت دی، اور اس بنا پر ان کو بہترین قرار دیا گیا۔ امت کا بعد والا طبقہ بھی اگر یہ کام کرے گا، ہجرت کریں گے دین کے لیے، گھر کو چھوڑیں گے، جہاد کریں گے اور دین کی دعوت دیں گے تو وہ بھی بہترین ہو جائیں گے۔ اور جمہور فرماتے ہیں اس کا تعلق امت کے تمام طبقات کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اس امت کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، اور پھر اس بنا پر بھی کہ یہ آخری امت ہے، اس بنا پر بھی کہ یہ
آخری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، تمہارے بعد کی امت نہیں، یہ آخری ہے۔ اور فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، یعنی کون سے کام جو صحابہ نے کیے، یعنی دین کے لیے ہجرت کرنا، جہاد کرنا، دین کی دعوت دینا، جب تک امت یہ کام کرتی رہے گی وہ امت بہترین۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔ آج کفر کی سازش کے تحت جہاد کو ایک گالی بنا کر رکھ دیا گیا، ممبر و محراب سے مولوی بھی جہاد کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ فلسطین میں حماس کے مجاہدین جس جذبے کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ میں کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے سفر سے واپس آیا، آپ یقین کرو وہاں کے گورے مسلمان فلسطینی مجاہدین کی جرت کو دیکھ کر دھڑا دھڑ کر منہ پڑ کر مسلمان ہو رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جذبہ سوائے ایمان کے اور کوئی چیز نہیں لڑا سکتی، بے سر و سامانی کی حالت ہے۔ اور آپ نے بھی کئیوں نے دیکھا ہوگا 14-15 سال کا بچہ، والدین شہید ہو گئے، ملبے کے ڈھیر پر بیٹھو گئے، ملبے کے ڈھیر پر بیٹھو گئے، اور ملبے کا ڈھیر گھر کا، اس ملبے کے ڈھیر پر بیٹھو، پتہ نہیں والدین کہاں بکھر گئے، پھول کی پتیوں کی طرح شہید ہو گئے، یہ اکیلا ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بڑے سوچ کے ساتھ۔ میں نے سنا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ جذبہ جہاد۔ اور آج الحمدللہ اسرائیل کا جو ہوا تھا اس کے غرور کو ان نہایت مجاہدین نے خاک میں ملا دیا ہے، اور پوری دنیا اس پر سرگرداں ہے۔ اور میں کہتا ہوں حدیث شریف کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، اور یہودیوں کی اس لڑائی میں خوب پٹائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں قبلہ والا آزاد ہوگا۔ یہ معاملہ یہاں تک نہیں چلے گا، یہاں تک نہیں رکے گا انشاءاللہ۔ اس کی اور ایک دوسری روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، جب تک 6 باتیں نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم میں موجود ہوں قیامت نہیں آئے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وبا کا ذکر فرمایا، جس طرح وہ وبا بکریوں میں آتی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ بڑی سے بڑی رقم کو حقیر اور گھٹیا نہیں سمجھنے لگیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہودیوں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں بیت المقدس آزاد نہیں ہو جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ آج بھی میں نے عرض کیا ان جذبے، اور پھر حضرات صحابہ کرام کے جذبے آپ دیکھیں، ہجرت بھی فرمائی، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، جہاد کیا، اور انہوں نے دین کی دعوت دی۔ اللہ کے نزدیک تأمرون بالمعروف وتنہون، میں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کیا ہے اور ایمان باللہ کو مؤخر کیا ہے۔ گویا جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے جائیں گے اتنا ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اتنا ایمان میں قوت پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یہ اس امت کی امتیازی شان ہے، انتم تتمون سبیل امت، اور یہ سبیل یہ تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے۔ تم بہت ساری امتوں کو تمام کرنے والوں، تمہاری اپنی امتیازی پہچان ہے، تمہاری اپنی امتیازی خصوصیت ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے۔ جو امت کے پہلے طبقے کا کام تھا آج اس امت کا وہی کام ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا،
اس کے لیے قربانیاں دینا، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے ٹھوکریں کھانا، اس کے لیے محنت کرنا. اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہمارے سامنے. صحابہ سارے ایک ذوق کے لوگ نہیں تھے، مختلف ذوق کے لوگ تھے. ابو ہریرہ محدث ہیں، حدیث کا ذوق ہے. معاذ بن جبل، زید بن ثابت مفتی ہیں، افتاء کا ذوق ہے. ثابت بن قیس خطیب ہیں، خطیبانہ ذوق ہے. ابی بن کعب قاری ہیں، قراءت کا ذوق ہے. عبداللہ بن مسعود فقیہ ہیں، فقیہانہ ذوق ہے. خالد بن ولید سالار ہے، عسکری ذوق ہے. مختلف ذوق کے لوگ تھے، لیکن سارے کے سارے انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں، سارے کے سارے. ہاں، عبد الرحمن بن عوف جیسا عرب پتی بھی، ابو ہریرہ جیسا درویش بھی، ابو ایوب انصاری جیسا بوڑھا بھی، مسعود بن عمیر جیسا نازوں کا پلا ہوا جوان بھی، ثابت بن قیس جیسا خطیب بھی، ابی بن کعب جیسا قاری بھی، ابن مسعود جیسا مفتی بھی، اور خالد بن ولید جیسا سالار بھی. سارے کے سارے انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت. اور حضرت عمر کے قول کا مطلب یہ ہے، اگر امت بعد میں بھی یہی کام کرے گی تو یہ بھی بہترین امت ہے. اور پھر یہ تینوں امر بالمعروف بھی اور نہیں منکر بھی کرے گی ایمان کے ساتھ، تو پھر بہترین امت کا یہ مصداق ہوگی. ہاں، اگر ایک کام کرتی ہے، امر بالمعروف کرتی ہے، ثواب تو ملے گا، نیکی کو حکم کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن بہترین امت کا مصداق تب بنے گی جب یہ تینوں کام کرے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس امت کی جو امتیازی شان ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج بھی میرے دوستو، ہم سب کی یہ ذمہ ہے، اس پوری امت کا کام ہے، ہم سب کی ذمہ ہے اپنی اولادوں کی، اپنے خاندانوں کی، اپنے پڑوسیوں کی آخرت کی فکر کریں اور ان کے دین کی فکر کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فکر، ترمذی کی روایت ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے اپنی پھوپھیاں، اپنے چچا، عزیز و اقارب سب کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعودی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے تم جو کچھ لینا چاہو لے جاؤ، لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں. ایک ایک کو مخاطب کر، یا فاطمہ بنتی، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا صفیہ عمی، میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر عمل کا سرمایہ نہیں کرنا ہی تو میری رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں دے گی. یہ خیال کا دماغ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جتنے آپ تشریف فرمائیں، میں خلاصہ عرض کر دوں، اپنی اولادوں کو سب سے پہلے دیندار بناؤ، ان کو دینی تعلیم دلاؤ، دینی ماحول ان کو فراہم کرو، گھر کا ماحول، نیکی کا ماحول فراہم کرو. یہ جو مدارس چل رہے ہیں، ان مدارس کو اپنا سمجھ کر، ان بچوں کو اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرو، اور خود بھی دعوت کے اس ماحول میں، دین کی اس دعوت کے ماحول میں جاؤ. اللہ کو یہ آواز، آخری بات کہہ رہا ہوں، دین کی طرف بلانے کے لیے جو آواز لگائی جاتی ہے نا، جس کو قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ آواز اللہ کو بڑی محبوب ہے. کراچی میں ہمارے بزرگ تھے، کہنے لگے، ہمارے یہاں مہمان آیا، بڑی پرانی بات ہے 50 سال پہلے کی، اور اس نے طوطا پالا ہوا تھا. ادھر دیکھو، دیکھتے رہتے، اس نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کو سکھا ہوا تھا، جو سامنے آتا وہ کہتا السلام علیکم. تو کہنے لگا وہ طوطا مجھے بڑا پسند آیا، میں نے مہمان سے کہا 200 روپے لے لو، یہ 50 سال پہلے کی بات ہے، یہ طوطا مجھے، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو خریدا، میں نے اس کو پالا، میں نے اس کو اپنی بات سکھائی، اب یہ میری بات کہنے لگ گیا ہے تو 200 نہیں، آپ 2000 دے تب بھی نہیں دیتا. میں نے سوچا طوطا اپنے مالک کا پسندیدہ بول بولنے لگ جائے اتنا قیمتی بن جاتا ہے، مسلمان اپنے رب کا پسندیدہ بول بولنے لگ جائے گا کتنا قیمتی بن جاتا ہے. اور رب کا پسندیدہ بول کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالحًا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، ہمارے بچوں کو علم کا نور، علم کی برکتیں نصیب فرمائے، اس ادارے کی بہاروں میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.